बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके दायरा अख्तियार में मेरी और आपकी जानें हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस में इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मनाजिर मेरी आंखों के सामने से आज गुज़रे टीवी स्क्रीन, सोशल मीडिया के ज़रिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, तकलीफ़ पहुंचाई। अल्लाह पाक ने सज़ा और जज़ा का निज़ाम बनाया दुनिया में। हमें सज़ा और जज़ा का मकसद था एक दुनिया को मुतवाज़न रखना। हमने क्या किया, उस सज़ा और जज़ा के निज़ाम को तबाह कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज सर ज़मीन पाकिस्तान पे, मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूँगा, कहीं पे पाकिस्तान में हमें नज़र आता है कि एक दौलत के नशे में धुत इंसान, एक फैमिली, एक लड़की से कैसे अपने जूतों के ऊपर जो मामला पेश आया, जूतों को ज़ुबान लगाने का या उनको चूमने का, किसी जगह पे कहीं बासर आदमी किसी मज़लूम मज़दूर को, किसी नौजवान को बांध कर उसको बरहन्ना करके उसकी पिटाई करता है, अपने डेरे पे ले जाता है। कहीं पे हमें देखने में मिलता है एक इलाके का बासर इंसान किसी ज़मीन के तनाज़ा पर किसी गरीब की औरत को उठाता है और उसके साथ वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। हम किस माशरे में रहते हैं? किसी औरत लड़की को, आजकल हमारी नौजवान नस्ल जो जिनके बाप दादा ने हराम पैसा इकट्ठा करके उनके दिमाग ख़राब कर दिए हुए हैं, वो पैसे के नशे में चूर, जब कोई लड़की उनको जुटलाती है तो वो उसको अगवा कर लेते हैं। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये वही अमल हैं जो हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। आज हमारे हुक्मरान जो साहिब इस्तिताअत ताकत के मनसब पर बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? आज हमारे हुक्मरान जो साहिब इस्तिताअत, साहिब ताकत बने हुए हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और वो तमाम इदारे जो साहिब ताकत रखते हैं, आज जो शहबाज गिल के साथ किया जा रहा है, क्या है? क्या ये आने वाली तस्वीर जो शहबाज गिल को जब अदालत में पेश किया, किस हालत में पेश किया गया, मुझे बताएं। हमजा शहबाज जो अदालत में पेश नहीं हो सकता कि उसकी कमर में दर्द है और वो भागता दौड़ता एयरपोर्टों पे दूसरे मुल्क जा सकता है, उसको रिलीफ है कि वो अदालत में पेश ना हो क्योंकि उसकी कमर में दर्द है। और एक शख्स जिसके ऊपर इतना जो सही सेहतमंद था, पुलिस उधर पकड़ती है और उसके बाद उसकी ये हालत हो जाती है कि वो शख्स चलने से कासिर है, सांस लेने से कासिर है। तो मैं इन हुक्मरानों से कहना चाहूँगा, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जनाब मोहतरम, मैं किसी इदारे को नहीं करूँगा, लेकिन जनाब मोहतरम कमर जवेद बाजवा साहब, आप लोगों को ये बात याद रखना चाहिए, जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा जुल्म ना करो। वो शहबाज गिल तो बर्दाश्त कर गया है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो चढ़ाई अपलोड की थी, उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी और आज वही चीज़ मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में, सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर में, खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में हुकूमत में यहूदियों ने उसके करीबी साथी तसीन पाशा को गिरफ़्तार कर लिया। बरतानिया ने गिरफ़्तार किया, बल्कि वो यहूदियों की साजिश थी। उन्होंने पहले अगवा किया और फिर बरतानिया के हवाले किया, और बरतानिया का तुम बोलो कि हमने इसे गिरफ़्तार किया है। और यूनान की जंग में इसने एक इंसानी हकूक़ के खिलाफ, यानी कि आवाम के गाँव में बेगुनाह लोगों के कत्ल आम का हुक्म जारी किया, जिस हुक्म के ऊपर तसीन पाशा के दस्तखत मौजूद हैं, और वो हुक्म तसीन पाशा ने के दस्तखत से जारी हुआ, इसलिए हम उस पर केस चलाएँगे। एजेंडा क्या था कि तसीन पाशा को गिरफ़्तार किया गया और उस पर प्रेशर बनाया गया, लेकिन वो यहूदी, वो बरतानवी ईसाई, वो उनके फिर भी कुछ थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, इतने बासूल वो भी लोग नहीं थे। उन्होंने भी तसीन पाशा की वालदा को भी अगवा किया और मजबूर किया तसीन पाशा को, तुम्हारी वालदा को मार देंगे, ये कर देंगे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ असूल थे, थोड़े बहुत थे लेकिन थे। और वो तसीन पाशा से चाहते क्या थे कि तसीन पाशा बयान दे, इकरार जुर्म करे
کہ ہاں یہ حکم نامہ میں نے سلطان عبدالحمید کے کہنے پہ دیا، اور اس سے کیا ہوتا کہ ہم سلطان عبدالحمید کے اوپر ایک عالمی عدالت میں کیس چلاتے، سلطان عبدالحمید کو اقتدار سے ہٹاتے اور اس کو پھانسی دے دیتے۔ اس کو رستے سے ہٹانا مقصد تھا، کیوں کہ وہ سلطان عبدالحمید اس وقت عالمی دنیا، عالمی سازشوں کے آگے چٹان کی طرح کھڑا تھا۔ وہ اسلام کا، مسلمانوں کا ایک محافظ بنا ہوا تھا۔ اللہ نے اس کو کھڑا کیا کہ وہ اسلام کا دفاع کرے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں سر بلند رکھنے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بنا ہوا تھا، اس کو گرانے کے لیے ضروری تھا۔ اور آج تاریخ نے ایک دفعہ پھر خود کو دہرایا، اور کیا ہوا کہ آج عمران خان نے جب امریکہ میں جا کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ اگر ہمارا یقین لا الہ الا اللہ پر ہے، اگر ہمیں آپ لڑنے پہ کہیں گے تو ہم آخری دم تک لڑیں گے، ہم اپنے نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جب اس نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی، جب اس نے حق کی بات کی، جب اس نے پاکستانی قوم کے لیے بات کی، تو کیا ہوا؟ اس کو منصب سے ہٹانے کے لیے پوری دنیا، پورا اسلامی دشمن عناصر، تمام اسلامی دشمن عناصر، پاکستان کے دشمن ایک مٹھ ہو گئے، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک اعلان جنگ کی۔ اور اس اعلان جنگ میں شام میں استعمال ہونے والے لوگ کون تھے؟ وہی سرزمین پاکستان کے سابقہ غدار حکمران شہباز شریف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، اور اس طرح کی گیدڑ، یہ اسفندیار ولی جیسے، اور ان جیسے اچکزئی، یوسف اچکزئی، اور یہ میں کن کن کے نام لوں؟ یہ وہ غدار ہیں جن کے باپ دادا پاکستان بنانے کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف تھے اس وقت، اور آج یہ پاکستان کے خلاف لوگ ہیں جو اکٹھے ہیں۔ اور نتیجہ آج وہی جو یہودی اور عیسائی تحسین پاشا سے بیان چاہتے تھے، طریقہ کار وہی ہے ان کا۔ دیکھیں یہ طریقہ کار میں مماثلت کیسی ہے، آج بھی یہ وہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے شہباز گل کو پکڑا اور کہا یہ جو تم نے بیان دیا ہے کہو کہ یہ میں نے عمران خان کے کہنے پہ دیا ہے۔ کہا کہ عمران خان کو اس بیان کے اوپر ملک پاکستان کا غدار قرار دے کر گرفتار کیا جائے اور اس کو رستے سے ہٹایا جائے۔ مقصد، ایجنڈا صرف یہی ہے کہ پاکستان ان بیرونی طاقتوں کے کنٹرول میں رہے۔ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سرزمین پاکستان دنیا میں ترقی کرے، کیوں کہ بانی اسرائیل نے کہا تھا اپنی قوم کو اپنے آخری وقت میں کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان کو مت چھوڑنا، اگر یہ ملک رہ گیا تو پھر تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ وہی ملک ہے، وہی سرزمین ہے جس کے بارے میں میرے نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ یہ اقبال کا وہی دیس ہے جہاں پہ انشاءاللہ اقبال کے شہین ایک دفعہ پھر پیدا ہوں گے، ہیں اور مزید ہوں گے، اور اس سرزمین کو پوری دنیا میں سر بلند کریں گے۔ حکمرانوں سے میں کہنا چاہوں گا ایک دفعہ ہوش کے ناخن لو، ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو، یاد رکھو اس کا انصاف بہت بڑا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، اور جس دن اس نے انصاف کیا تو تمہاری برداشت ختم ہو جائے گی۔ اور پاکستانی قوم سے کہنا چاہتا ہوں آج بھی جو لوگ ان حکمرانوں کے گن گاتے ہیں، کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ اور شہباز، کچھ ذرائع کے مطابق میرے پاس جو کچھ انفارمیشن پہنچی شہباز گل کے اوپر ہونے والے تشدد کے بارے میں، یقین مانے میں نہیں جانتا وہ کس حد تک درست ہے یا غلط، لیکن جو ذرائع ہیں ان کے مطابق تو وہ بہت اتھینٹک معلومات ہیں، لیکن وہ ایسی معلومات ہے جو شیئر نہیں کی جا سکتی۔ یقین مانے انسانیت سے بہت آگے جا چکے ہیں یہ، وہ جو تشدد شہباز گل پہ کیا گیا ہے اور جو معاملات اس کو فیس کرنے پڑے ہیں، حکومت نکل چکی ہے۔ یہ گنڈا رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، یہ سارے کون لوگ ہیں یار، ان کو کسی چیز کا علم نہیں۔ اب میں مزید کیا بولوں، ان کا نام لینے پہ بھی اب غصہ آتا ہے، اور یہ مجبور کر رہے ہیں اس قوم کو کہ یہ قوم خونی انقلاب کی طرف آئے، اور خدا نہ جان، اللہ نہ کرے ابھی وہ وقت آئے میرے ملک میں وہ خون ریزی ہو۔ اگر یہ قوم جس کو آپ مجبور کر رہے ہیں حکمرانوں، اگر یہ قوم اس طرف چل پڑی، اس خونی انقلاب کی طرف نکل پڑی، تو یقین مانیں آپ کے جسم پہ ایک بوٹی بھی نہیں رہے گی۔ یہ جان تو اللہ کی ایمان ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے، اس نے دی ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن آپ اپنا خیال رکھیں کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہے، اس سے آپ
ہوں گے اور اگلے جہاں میں بھی۔ پاکستانی قوم خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، بیدار ہوں، کھڑے ہوں شہباز گل جیسے لوگوں کے ساتھ، ان معصوم بچیوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ فیصل آباد کے وہ بزنس مین فیملی نے بد اخلاقی کی۔ اب وہ فیصل آباد کے وہ بزنس مین کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس کو گرفتار کیا۔ ہمارا قانون، معذرت کے ساتھ میں اپنے جوڈیشری کو بولوں گا، ہمارا قانون چند لوگوں کے ہاتھ کی لونڈی بن گیا ہوا ہے، چند لوگوں کے دربار کی لونڈی ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کو سر عام پھانسیاں دینی چاہیے جو لوگ اس بچی کے ساتھ اس سارے عمل میں ملوث تھے، اور بھی اس طرح کی جتنی ویڈیوز آتی ہیں بغیر سماعت کے پروفز موجود ہیں، ان کو ان کی سزائیں دینی چاہیے۔ یہ جب تک ہم سزا اور جزا کا نظام صحیح نہیں کریں گے پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جناب محترم عمران خان صاحب، میں آپ سے بھی کہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ پھر اقتدار میں لائیں، اقتدار میں مسلطوں کا شکار مت ہوئیے گا۔ اقتدار پھر جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن یہ جتنے غدار ہیں ان کو سر عام چوکوں پہ لٹکانا آپ کی ذمہ داری ہوگا۔ اگر آپ نہیں لٹکائیں گے تو پھر ہم مجبور ہوں گے، اور اگر ہم نے یہ کام اپنے ہاتھوں میں لیا تو پھر یہ بات بہت آگے تک جائے گی، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں۔ میں تمام دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے جب ایک دفعہ پھر اس سرزمین پہ نظام خلافت کا قیام ہوگا اور ہم اس کے سپاہی ہوں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔